أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مقتدانا وهادينا وسيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس آیہ کریمہ کی روشنی میں کل کی مجلس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ خداوند عالم نے ہر چیز کو، اس کائنات کو ایسا خلق کیا ہے کہ اس میں کوئی چیز بھی بغیر وسیلے کے وجود میں نہیں ہے. ہر چیز کو خداوند عالم نے کسی ذریعے سے، کسی وسیلے سے، نہ کسی شے کی بنیاد پر خداوند عالم نے وجود بخشا ہے. جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھلوں کو خداوند عالم آسمانوں سے نازل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. اور اس سے پہلے کئی مرتبہ بنی اسرائیل پر من و سلوہ بھی نازل کیا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اے بنی اسرائیل ہماری ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر دی ہیں، عطا کی ہیں، نازل کی ہیں. اور وہ من و سلوہ جیسی نعمتیں تھیں، یہاں تک کہ خداوند عالم نے ان کے سروں پر بادلوں کا سایہ بھی قرار دیا. تو خداوند عالم کسی بھی چیز کو بغیر وسیلے کے پیدا کرنے کی طاقت و قدرت رکھتا ہے. لیکن اس جہان کو، جس جہان میں ہم سانس لے رہے ہیں، بغیر ہوا کے بھی ہم زندگی گزار سکتے تھے، مگر ہمارے سانس جو ہے مرہون منت ہے ہوا ہوتے. اگر ہوا نہ ہو تو ہم سانس نہیں لے سکتے. تو خداوند عالم نے اس کائنات کو ایسا ہی بنایا ہے کہ اس میں بغیر وسیلے کے کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی. جناب موسیٰ، جناب یوسف علیہ السلام پر یہ وحی نازل کر دیا ہوتا ہے، اے یوسف علیہ السلام ہم زلیخا کو جوان کر رہے ہیں، اور جناب زلیخا جوان ہو جاتی، مگر ایسی وحی نہیں کی پروردگار عالم نے، بلکہ یہ وحی کی بندے کا کام ہے دعا کرنا اور مالک کا کام ہے دعا کو قبول کرنا. اے یوسف تم دعا کرو، ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں. حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی اور جناب زلیخا کی جوانی لوٹ آئی. قرآن مجید کی روح سے یہ بات بھی دلیل بنتی ہے کہ خداوند عالم نے بغیر وسیلے کے کسی چیز کو اس جہان میں پیدا نہیں کیا. کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جو خداوند عالم کسی کو کچھ عطا کرتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے. اور اسی لیے بندوں سے اس نے گزارش کی ہے کہ میری قدرت کی طرف دیکھو، میری کائنات کی طرف نگاہ کرو. تمہاری نگاہیں تھک کے پلٹ آئے گی، مگر میری قدرت میں ذرے کے برابر تم کوئی نقص پیدا نہیں کر سکتے، نقص نہیں نکال سکتے. جہاں قدرت کی بات کی ہے خداوند عالم نے، ایسا قادر مطلق ہے کہ اس کی کسی بھی مخلوق میں آپ نقص نہیں پیدا کر سکتے، نقص نہیں نکال سکتے کہ یہ چیز یہاں نہیں، یہاں ہوتی تو بہت اچھا ہوتا.
بلکہ اس نے جو چیز بھی بنائی ہے وہ مناسب بنائی ہے، بلکہ اپنی قدرتوں کا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے ہم نے اس جہان میں جس میں تم رہتے ہو ہم نے 2 سمندر بنائے ہیں، ایک کے پانی کو میٹھا قرار دیا ہے اور دوسرے پانی کو کھاری قرار دیا ہے، اور یہ ہماری قدرت کاملہ ہے کہ ہم نے دیواروں کو کھڑی کر کے نہ میٹھا پانی جو ہے خاری میں غالب آتا ہے اور نہ خاری پانی میٹھے پہ مثلا غالب آتا ہے، ادھر سے چلو اٹھاؤ گے تو میٹھا پانی ہے، ادھر سے فوراً اٹھاؤ گے تو خاری پانی ہے، مگر یہ ہماری اس مالک کی قدرت کاملہ ہے کہ نہ ہی کھاری پانی میٹھے پہ غالب آتا ہے اور نہ میٹھا پانی خاری میں ملتا ہے۔ اگر چاہتا تو دیواریں کھڑی کر سکتا تھا، مگر اس نے اپنے قہر و جلال و جمال کی روشنی میں ان دیواروں کو قائم کیے بغیر، اور پھر جہاں تک سمندروں کی حدوں کو رکھا ہے سمندر اس سے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھتا، اور بڑی بڑی موجیں کنارے پہ آ کے اپنے سروں کو پٹکتی ہوئی کہتی ہے قدرت کا ارادہ یہی ہے کہ اس سے آگے نہ بڑھا جائے، اور ہر چیز کی خداوند عالم نے قدرت کا اظہار کر دیا۔ جو موسم جس وقت کا ہوتا ہے خود بخود اس درخت پر پتے آنے لگتے ہیں، پھول کھلنے لگتے ہیں، کلیاں چٹکنے لگتی ہیں، اور دھیرے دھیرے ہم دیکھتے ہیں موسم اپنے حساب سے ان پھلوں کو تیار کرنے لگتا ہے جس وقت کا اور جس زمانے کا آنے کا انتظار ہے۔ یہ ساری کائنات اس کے حکم کی ایسے ہی تابع ہے کہ ذرے کے برابر اس کے حکم کی جو ہے مثلا لب کشائی نہیں کر سکتی، اس کے حکم سے باہر نہیں نکل سکتی۔ پھر قدرت نے اور امام صادق علیہ السلام نے ان باتوں کی طرف بہت توجہ کے ساتھ اشارہ کیا ہے، جیسا کہ کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ زبان کے بغیر بول نہیں سکتا، کانوں کے بغیر سن نہیں سکتا، آنکھوں کے بغیر دیکھ نہیں سکتا، ذہن کے بغیر سوچ نہیں سکتا، دل کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا، غذا کے بغیر خون بن نہیں سکتا، خون کے بغیر انسان کی زندگی ناممکن ہے، اور ان سب چیزوں کو خداوند عالم نے بغیر وسیلے کے خلق نہیں کیا، بلکہ سب چیزوں کا تعلق انسان کا ہو، کائنات کا ہو، ہر چیز کا تعلق وسیلے کے ذریعے سے رکھا ہے۔ تو پھر اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرا غور کرو جس ہوا میں تم زندگی گزار رہے ہو، اگر خداوند عالم اس ہوا کو ایسی نہ پیدا کرتا کہ جو تمہارا ساؤنڈ پولوشن ہوتا ہے، اگر وہ ہوا اپنے اندر جذب نہ کرتی اور ساؤنڈ جو آواز ہے وہ صرف ہمارے کانوں سے ٹکرا کے رہ جاتی، نہ آپ بزنس کر سکتے تھے، نہ آپ تجارت کر سکتے تھے، اس لیے کہ ایک ہی آواز بار بار ٹکراتی رہتی، بار بار کانوں سے ٹکراتی رہتی۔ مگر خداوند اعظم نے اس ہوا کو ایسا بنایا کہ جب ہم بولتے ہیں تو جب کتنی دیر تک یہ ہوا ہماری آواز کو اپنے اندر رکھتی ہے جتنی دیر تک آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، اور جب کانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہوا نے پوری کر دی تو اس کے بعد یہ ہوا آواز کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، جذب کرتی ہے یعنی محفوظ کرتی ہے، ختم نہیں کرتی۔ تو اگر یہ ہوا آواز کو جذب نہ کرتی تو خدا کی قسم انسان جو ہے ساؤنڈ سے ہی ٹکرا کے مر جاتا، آواز سے ہی ٹکرا کے مر جاتا۔ کتنا کریم ہے وہ پروردگار جس نے ایسی ہوا کو خلق کیا ہے تاکہ ہمیں کوئی زحمت نہ ہونے پائے، اور ہم اپنی ہی آواز اگر بار بار سنتے اور ہماری آواز پلٹ کے ہمیں بار بار پریشان کرتی، بلکہ پروردگار اعظم نے اس ہوا کو خلق کر دیا تاکہ آواز پہنچ جائے اور انسان کا ذہن بھی مخدوش نہ ہو، زخمی نہ ہو، اور اتنے آرام سے یہ آواز ہوا ہمارے کان تک پہنچاتی ہے کہ انسان کا کان بیکار نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد خداوند عالم نے اپنی نعمتوں کی طرف اشارہ کیا کہ انسان ذرا غور تو کر تجھے کیسی، مگر انسان کی ساری بدبختی اس وقت ہوتی ہے جب انسان بڑا بن جاتا ہے۔ ابلیس کی بدبختی یہ تھی، ایک شاعر نے فارسی زبان میں بہت عظیم شعر کہتے ہوئے کہا کہ جب بارش کا پہلا قطرہ آسمانوں سے چلنے لگا تو آسمان سے چلتے ہوئے اس نے ایک طرف سمندر کو دیکھا، اور سمندر کو دیکھنے کے بعد اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے اس سمندر کے سامنے۔
بس جیسے ہی اپنے نہ ہونے کا، اپنے چھوٹے ہونے کا احساس ہوا، ویسے ہی احتیاط کے ساتھ اللہ کی بنائی ہوئی سیپی نے اپنے منہ کو کھولا اور بڑے احتیاط کے ساتھ بارش کے اس پہلے قطرے کو موتی بنا دیا۔ جو اپنے نہ ہونے کا احساس کر لیتا ہے وہ موتی بن جاتا ہے، اور جو بڑا ہونے کا احساس کر لیتا ہے نمرود بن جاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، شداد بن جاتا ہے، ابلیس بن جاتا ہے۔ بس آدم اور ابلیس میں یہی تو فرق تھا، ابلیس اپنی نیکیوں پر اکڑ گئے، آدم اپنے گناہ پر پشیمان ہو گئے۔ پشیمانی نے جنت میں پھر عنایت کر دی، توبہ کو قبول کر لیا، اور جو ہے ابلیس کی اکڑ نے اس کی ساری عبادتوں کو چھین لیا۔ تو پتا چلا اکڑ عبادتوں کو چھین لیتی ہے، اور گناہ اور وہ جو ہے ان کے ساری عبادتوں کو دوبارہ پلٹا دیتی ہے، اجر میں داخل کر دیتی ہے۔ بس یہی پر سب سے بڑا انسان کا کمال ہے کہ اگر وہ بڑا بن جاتا ہے تو خدا اسے چھوٹا بنا دیتا ہے۔ یہی تو تکبر ہے، یعنی انسان کا اپنے آپ کو کچھ مان لینا کہ میں بھی کچھ ہوں، بلکہ انسان کا یہ نہیں کہ میں بھی کچھ ہوں، بلکہ بندے کا کمال یہ ہے پروردگارہ ہر چیز تو تیری طرف سے ہے، میری حیثیت ہی کیا ہے، میری اوقات ہی کیا ہے۔ ایک جگہ امیر المومنین دعا میں ارشاد فرماتے ہیں، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، یہ لفظ میرا ہے، پروردگارہ چونکہ میری دعا پر جب بھی میں دعا کرتا ہوں یہی الفاظ ہوتے ہیں، تو اسی اعتبار سے عادت کے اعتبار سے نکل گیا۔ تو امام نے ارشاد فرمایا، پروردگارہ تو مجھے میرے ذکر سے نکال کے اپنے ذکر میں داخل کر دے۔ اور اس وقت جو ہے آپ سوال کیجئے، یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام؟ یہی بات، یہی نقطہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اے انسان اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھ، بلکہ اپنے آپ کو حقیر شمار کر، بلکہ اس قدرت کا شکریہ ادا لا جس قدرت نے تجھے اپنا کام لینے کے لیے تجھے چن لیا ہے، ورنہ وہ قدرت تیرے علاوہ کسی اور سے بھی کام لینے کی طاقت رکھتی ہے۔ وہ تو ہوا سے اپنا کام لے لے، پرندوں سے اپنا کام لے لے، چرندوں سے اپنا کام لے لے، وہ کسی سے بھی اپنا کام لے سکتا ہے، خدا کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک انسان نکلا، ایک بادشاہ نکلا شکار کرنے کے لیے، اور جب شکار کرنے کے لیے وہ نکلا جنگل میں گیا، اس نے ایک بہترین سا خوبصورت سا پرندہ دیکھا، اور اپنے جو ہے آرمی والوں سے کہا بادشاہ نے اسے شکار کیا جائے اور میرے لیے بھون کے فوراً تیار کیا جائے تندوری بنا کے۔ لہذا آرمی نے اس کو شکار کیا، فوجیوں نے اسے شکار کیا، اور فوراً اسے تندوری بنا کے بادشاہ کی خدمت میں اس میں تشت میں رکھ کے، سینی پوش میں رکھ کے لے ہی جا رہے تھے۔ اور جب لے جا رہے تھے اوپر سے ایک تیز باز جھپٹا، اور جھپٹنے کے بعد وہ بھنا ہوا مرغ، بھنا ہوا پرندہ اس نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، پنجوں میں اٹھایا اور لے کے اڑ گیا۔ بادشاہ کو بھی یہ خیال آیا، ارے میرے ہوتے ہوئے یہ کیسے مجھ پہ غالب آ سکتا ہے؟ لہذا بادشاہ نے دیکھا کہ پہاڑ کے اس پار یہ پرندہ بیٹھ گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کا پیچھا کیا جائے۔ بادشاہ بھی پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ اب جو پہاڑ سے نیچے اترتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک آدمی کے ہاتھ پیر بھی بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پیر بھی بندھے ہوئے ہیں، بس منہ کھلا ہوا ہے۔ وہ بھنا ہوا پرندہ اس کے پاس رکھے ہوئے ہے، اپنی منکار سے توڑتا ہے گوشت اور اس کے منہ میں ڈالتا چلا جاتا ہے۔ اب جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو معاملہ عجب ہو گیا۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے میں ایک تاجر آدمی ہوں، اور جب تاجر آدمی ہوں تو یہاں سے گزر رہا تھا، اونٹوں پہ میرا بہت سارا مال تھا، دولت تھی، کچھ لوگ آئے وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے اور میرا مال لوٹنا چاہتے تھے۔ میں نے انہیں کہا مال تو تم نے لوٹ لیا مگر مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے تمہیں قتل نہ کیا تو تم جا کے بستی میں بتا دو گے اور بستی والے ہمارا راستہ روکیں گے، لہذا بہتر ہے ہم تمہیں قتل کر دیں۔ انہوں نے کہا مجھے قتل نہ کرو، جب تک تم بہت دور جاؤ گے تم میرے ہاتھ پیر باندھ دو، اس جنگل میں کون آئے گا میرے ہاتھ پیر کھولنے کے لیے، اور جب کوئی آئے گا مجھے نصیب ہوگا اس وقت تک تم بہت دور جا چکے ہوگے۔ 3 دن ہو گئے میرے ہاتھ بندھے ہوئے، اللہ نے اس پرندے کو لگا دیا ہے جو اپنے منکار سے روزی کو لے کے آتا ہے اور میرے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ کام تو خدا ہمارا کسی سے بھی لے لے گا، شکر اس بات کا ہے کہ میرے ذریعے نیکی لے لی، آپ کے ذریعے نیکی لے لی، اسی کا تو شکر ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کام تو خداوند عالم کسی سے بھی لے لے گا۔ میں نے آپ کی خدمت میں جو
2-3 कलमे नहजुल बलागा के पेश किए, 139, 137, 138 तकरीबन ऐसे ही हैं, तीनों आगे पीछे ही हैं। उसमें एक जुमले की तशरीह में तीनों अलग अलग हैं। मसलन पहला जुमला इस एतबार से है, इरशाद होता है इस्तनज़िलुर रिज़्क़ बिस्सदक़, यानी सदके के जरिए से रिज्क को नाजिल करवाओ। दूसरा जुमला इस तरीके से है तुनज़िलुर रिज़्क़ बिस्सदक़, यानी सदके के जरिए से, नेकियों के जरिए से रिज्क को नाजिल करवाओ। तीसरा जुमला भी इसी तरीके से है कि जो इंसान का खर्च ज्यादा हो जाता है खुदा खर्च के मुताबिक उसकी इमदाद कर देता है। तीसरा जुमला इस एतबार से, तीनों आगे पीछे हैं, ऊपर रखी है नहजुल बलागा अल्हम्दुलिल्लाह, तो कभी मौका लगेगा तो दिखा भी देंगे। तो इस एतबार से तीनों जुमले बिल्कुल इसी एतबार से, इनमें से एक की वजाहत में, एक की तशरीह में लिखा जाता है। पहले तो कुरान मजीद की आयत पेश करते हैं इसकी वजाहत में कि कुरान मजीद भी है। कुरान मजीद सूरह मुबारका सबा की आयत नंबर 39 में इरशाद होता है मा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुवा युखलिफतुन वो हुआ अरहमुर राज़िकीन, वो हुआ खैरुर राज़िकीन, यानी जो भी तुम अल्लाह की राह में रिज्क का सदका करते हो, जो भी तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो, खुदावंद आलम के पास उसका बदला जरूर है और खुदा तुम्हें इस दुनिया में ही उसके बदले बेशुमार नेमतें इनायत करेगा। वो हुआ खैरुर राज़िकीन, और वो बेहतरीन रिज्क देने वाला है, बेहतरीन रिज्क देने वाला है। अगर तुम अल्लाह की दी हुई नेमतों में से, इस आयत के बाद एक वाकया लिखते हैं कि एक बहुत बड़ा ताजिर, एक बहुत बड़ा इंसान जिसको अल्लाह ने बेपनाह दौलतें दी थी, बेपनाह दौलतें दी थी, खुदावंद आलम की बारगाह में वो इस दौलत का इस तरीके से शुक्रिया अदा करता था कि उसने साल भर के लिए लोगों को बांध रखा था कि इतने लोगों का मसला ये खर्च करेंगे, इतने लोगों का ये खर्च करेंगे। एक रोज उसके जहन में आया कि तुम जो ये साल भर खर्च करते हो इसके बदले में तो तुम्हारा बहुत सारा माल चला जाता है। ये ख्याल उसके जहन में आना था। उन्होंने अपने मुंशी को हुक्म दिया कि इस साल जो है हमें वो नहीं करना है जो हर साल करना है। कह के ये बात खत्म हो गई। चंद रोज गुजर गए और गुजरने के बाद वो सो रहा था। उसने देखा कि जैसे बहुत सारे लोग आए हैं और मेरा माल उठा उठा के ले जा रहे हैं। मैंने सोते सोते उसने कहा परवरदिगारा ये मेरा माल ये लोग क्यों उठा के ले जा रहे हैं? तो मुझे एक आवाज आई जिसने मेरी तरफ मुतवज्जे होके कहा चूंकि हमने तुम्हें ये इसलिए दिया था ताकि तुम गरीबों में तकसीम कर दो। जब तुमने रोक लिया है तो हमने ये माल फरिश्तों के जरिए उस तक पहुंचा दिया है जो गरीबों का ख्याल रखेगा। इस एतबार से हम जरा गौर करें खुदा की कसम कि अल्लाह की बारगाह में वैसे ही अजमतें नहीं मिलती। खुदा भी इज्जत देता है औकात देखकर। और ये बात भी इसलिए कही है कि एक आदमी ने अमीरुल मोमिनीन से तलवार मांग ली, इमाम ने तलवार दे दी। उसने उठा के देखा तो तलवार चली ही नहीं। कहने लगा ये वो तलवार है जिसकी तारीफ इतनी की जाती है। इमाम ने फरमाया भाई तूने तलवार मांगी है, हाथ नहीं मांगा। तलवार नहीं काटती, हाथ काटता है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तलवार नहीं काटती, हाथ काटता है। तो इस एतबार से जो है खुदावंद आलम हमारा काम जो हमसे ले रहा है वो किसी से भी ले सकता है, किसी से भी ले सकता है। मसलन हमारे बदले में वो 1 करोड़ फरिश्ते पैदा कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो हमारे सजदों की कोई जरूरत नहीं है। हमारे सजदों की उसकी शान नहीं बढ़ रही है हमारे सजदों की वजह से, बल्कि ये बंदा है कि सजदे की बुनियाद पर इसकी शान बढ़ रही है। तो इस एतबार से जब बंदे के दिल में ये ख्याल आ जाए कि मैं हूं, इसी को तकब्बुर कहते हैं। क्या है, क्या रिवायत सुनाई थी, क्या दुआ का फिक्रा सुनाया था? परवरदिगारा मुझे मेरे जिक्र से निकाल के अपने जिक्र में दाखिल कर दे। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मुझसे कोई कार्य खैर हो जाए तो ये ना कहे कि मैंने किया, मालिक तेरी तौफीक ना होती तो मैं कहां से करता। जनाबे मूसा पर वही नाजिल हुई है, मूसा मेरी शान के मुताबिक मेरा शुक्रिया अदा करो।
जनाब मूसा लरस गए और कांप गए, परवरदिगारा जिस जबान से शुक्रिया अदा करूंगा वो भी तो तेरी ही दी हुई है, मैं किस एतबार से तेरा शुक्रिया अदा कर सकता हूं तेरी शान के मुताबिक। का ए मूसा ये जानते हो सब कुछ हमारी तरफ से है? कि हाँ खुदा मैं ये जानता हूं कि सब कुछ तेरी तरफ से है। का बस बंदे का ये जान लेना कि सब कुछ हमारी तरफ से है, यही तो हमारा शुक्रिया है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यही तो हमारा शुक्रिया है कि बंदा ये जान ले कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, सब कुछ उसी की तरफ से है। लिहाजा अल्लाह की बारगाह में तलब करें, अल्लाह की बारगाह में देखें, अपने को अल्लाह की बारगाह में पेश करें, खुदा को अपनी अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश करें। जनाबे आसिया जो जनाबे मूसा की परवरिश करने वाली है, ज़ौजाए फिरौन, जब वो दुआ करती हैं परवरदिगार आलम की बारगाह में तो कहती है रब्बि बना ली बैतन इंदका फिल जन्ना, परवरदिगारा मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर करार दे दे। यानी होना ये चाहिए था कि पहले कहती परवरदिगारा मुझे घर दे दे, मगर यहाँ पर क्या कहा जनाब आसिया ने, परवरदिगारा वो घर नहीं चाहिए जो तेरी रुबूबियत से दूर हो या तेरे कुर्ब जवार से दूर हो, वो घर नहीं चाहिए। यानी पहले रूहानी लज्जत चाहिए, बाद में जिस्मानी आसाइश चाहिए। इस एतबार से जब हम देखते हैं तो बंदे को हर सूरत में अपने आप को खुदा की बारगाह में पेश कर देना चाहिए। बस मालिक तू है, तेरे अलावा, जैसा कि सलमान फारसी के कफन पर अमीरुल मोमिनीन ने खत लिखा था। कहाँ कहाँ इंतकाल किए थे जनाब सलमान फारसी? मदाइन में। मदाइन किस जगह है? जहाँ जनाब सईद अबू उबैद सकफी की हुकूमत थी और इमाम हसन के जब पैर पर जख्म लगा तो इमाम हसन को वहीं लेके गए थे मदाइन में। इस जगह पर जनाब सलमान फारसी भी कुछ दिनों के लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ से गवर्नर रहे हैं। यहीं जनाब सलमान फारसी का इंतकाल होता है। अमीरुल मोमिनीन मदीने से बासूरत एजाज जनाब सलमान फारसी के कफन दफन में पहुंचते हैं और जब इमाम अली अलैहिस्सलाम कफन बना रहे होते हैं, काट रहे होते हैं, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम उसके कफन पर इमाम उनके जनाब सलमान फारसी के कफन पर एक शेर लिखते हैं और शेर का मतलब ये होता है परवरदिगारा तेरा बंदा तेरी बारगाह में खाली हाथ आ रहा है, इसलिए कि अगर लेके भी आऊं तो क्या लेके आऊं, सब कुछ तो तेरा दिया हुआ है। भला अता करने वाले की भी बारगाह में अता की हुई चीज तोहफतन लाई जाती है, ऐसा तो कहीं भी नहीं देखा। जो कुछ है वो सब तेरी ही तरफ से है, तो लेके क्या आऊं, मगर मैं तेरे करम की बुनियाद पर खाली हाथ चला रहा हूं। तो इस एतबार से बंदे को बस ये सोच लेना चाहिए कि हर कुछ, हर चीज मेरे परवरदिगार की तरफ से है। हर कुछ का मतलब यानी अगर नेकियों की तौफीक है तो ये उसकी तरफ से है। और चूंकि खुदावंद आलम ने गुनाह से तो इंसान को रोका है, ये ना तसव्वुर करें कि मैंने गुनाह किया है तो ये भी खुदा की तरफ से है। जो खुदावंद आलम पहले से ही रोक चुका है वो उसकी तरफ से कहां हो सकता है। मसलन एक डॉक्टर के पास आप गए, उसने आपका हाथ देखा और आपसे कहा गर्म ठंडा पानी ना पीजिएगा, मगर आप जो है दवा तो डॉक्टर की तरफ से है, मगर चूंकि डॉक्टर ने मना किया है कि ठंडा ना पीजिएगा, आप कहने लगे रहे कोई बात भी है, तबीयत कर रही है, एक गिलास दबा के पी गए, आपका गला जकड़ गया, आपको बुखार आ गया। तो दवा डॉक्टर की तरफ से थी, ठंडा पानी पीना डॉक्टर की तरफ से नहीं है। इसीलिए खुदावंद आलम की तरफ से नेकियों की तौफीक होती है, गुनाह खुदावंद आलम की तरफ से नहीं है। इसमें बंदा खुद जिम्मेदार है, इसलिए कि बंदे को रोकने के लिए खुदा ने पहले ही गुनाहों से कहा है गुनाह के नजदीक न जाना। तो बंदे के पास जो कुछ भी है वो खुदा की तरफ से है। बस बंदे को ये सोच लेना चाहिए मेरे पास जो भी कुछ है मेरे मालिक की तरफ से है, मेरे खुदा की तरफ से है। और जब इंसान को ये एहसास हो जाए कि मेरे पास मेरे मालिक की तरफ से है जो कुछ है, खुदा की कसम क्या कहना, लाखों कैसे, करोड़ों कैसे, अरबों कैसे, खरबों कैसे, अगर सारी दुनिया भी मिल जाए तो वो टूटने के लिए तैयार ना हो, अगर बंदे को ये एहसास हो जाए कि मेरे परवरदिगार की तरफ से है। दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। जनाब अबू ज़र गफ्फारी जिनके पास
ایک غلام کو تیار کیا گیا خلافت ثالثہ میں، اور تیار کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ جناب ابو ذر غفاری کو اگر آپ توڑنے میں، یہ مال دینے میں کامیاب ہو گئے تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ جناب ابو ذر غفاری کے پاس وہ غلام مال لے کے گئے اور کہا کہ اے ابو ذر غفاری، یہ سونا، یہ مال آپ کے لیے ہے۔ ابو ذر غفاری کا سوال سنیے، یہ مال کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ کہا بیت المال سے آیا۔ کہا سارے مسلمانوں کو اتنا ہی ملا ہے؟ کہا نہیں، یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ کہا پہلے تو یہ بتائیے کہ اگر میرا حق اتنا ہے تو باقی مسلمانوں کا کہاں ہے؟ اور جب کسی کو نہیں ملا تو پھر مجھے ہی کیوں مل رہا ہے؟ مرتبہ غلام سمجھ گیا کہ مالی باپ جو ہے ابو ذر غفاری سمجھ گئے، کہنے لگے اے ابو ذر غفاری، آپ نہیں چاہتے کہ مجھے آزاد کر دیا جائے؟ جناب ابو ذر غفاری نے کہا اچھے سے چاہتا ہوں کہ تم آزاد ہو جاؤ، مگر میں غلام بن کے تمہیں آزاد کرانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر میں یہ مال لے لوں گا میں غلام بن جاؤں گا اور تم آزاد ہو جاؤ گے۔ لہذا اگر بندے کو یہ خیال ہو جائے کہ مالک کی طرف سے ہے بس، اور مالک پھر اربوں سے ٹوٹ جائے، کروڑوں سے ٹوٹ جائے، انکھوں سنکھوں سے ٹوٹ جائے، پوری کائنات بھی مل کے اسے نہیں توڑ سکتی، اگر ساری دنیا بھی اسے دے دی جائے تو وہ ٹوٹنے والا نہیں۔ ایک انسان اللہ کا بندہ، اللہ کی بندگی، غریب تھا، غربت زدہ تھا۔ غریب و مالداری کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، دونوں صورتوں میں اللہ کے بندے بن کے جیا جا سکتا ہے۔ غربت بھی اللہ کی طرف کوئی بات نہیں، اسے کوشش کے ذریعے سے دور کیا جا سکتا ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ وہ غریب ہوتے ہیں جو محنت سے جی چراتے ہیں، اور یہ غربت پھر ان کی کاہلی کی بنیاد پر ہے، خدا کی طرف سے نہیں۔ جی جان دوڑ کے مثلا مکمل طور سے محنت کی جائے اور اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کی جائے، کسی دوسروں کے مال و لالچ سے، دولت لالچ سے نہیں، بلکہ محنت کے ذریعے سے۔ جب دولت محنت کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے تو اس دولت کا وقار ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، اور جو دولت فالتو میں، فری میں، بے ایمانے سے مل جاتی ہے تو انسان خود اپنی ہی نگاہ میں ذلیل ہو جاتا ہے، ارے اس بے ایمانی کی دولت کو لے کے کیا کروں گا؟ جو محنت کی دولت ہوتی ہے خود بھی اپنی نگاہ میں عزیز ہوتا ہے اور اللہ بھی اس کا احترام کرتا ہے، رسول اللہ بھی اس کا احترام کرتے ہیں، خدا کی قسم۔ لہذا محنت کے ذریعے سے خوب محنت کی جائے، جتنی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، خوب لگن کے اعتبار سے۔ غریب تھا، توجہ رکھیے گا کہ جب انسان کو یہ بات یاد ہو جائے کہ میرے مالک کی طرف سے ہے، میرے رب کی طرف سے ہے، اور جب اللہ انسان کو یاد رہتا ہے، اللہ اکبر۔ غریب تھا ایک انسان، بہت غریب تھا، اتنا غریب تھا مگر مومن تھا، غریب تھا مگر مومن تھا۔ مومن غربت میں بھی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ روایت ہے کہ جب میرے بندوں کو میری بارگاہ میں لایا جائے گا تو میں سب سے پہلے اپنے غربت زدہ بندوں کو ان کی تھوڑی تھوڑی عبادتوں پہ راضی ہو جاؤں گا۔ پوچھا گیا پروردگارا ان کی تھوڑی سی عبادتوں پہ کیوں راضی ہو جائے گا؟ تو ارشاد ہوا اس لیے کہ وہ دنیا میں میرے تھوڑے دیے ہوئے رزق پہ راضی تھے، تو میں آخرت میں ان کی تھوڑی سی عبادت پہ راضی ہو جاؤں گا۔ تو اس اعتبار سے اللہ بھی احترام کر، اللہ بھی عزت دیتا ہے، رسول اللہ بھی عزت دیتے ہیں۔ غریب تھا، مومن تھا، چل دیا محنت کرنے کے لیے۔ تاریخ میں جو یہ واقعہ لکھا ہے، اس کا نام لکھا ہے ملا طاہر۔ ملا طاہر کا زمانہ تھا، یہ ایک بادشاہ ہے ملا طاہر۔ ملا طاہر کا زمانہ ہے، اس کی بادشاہت ہے، یہ بادشاہ ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے، بڑا ملک ہے اس کے پاس۔ اس کی حکومت میں جگہ جگہ چوری ہونے لگی۔ جب اس کی حکومت میں جگہ جگہ چوری ہونے لگی، اس نے راستے پہ، چوراہوں پہ پولیس چوکے بنا دیے، تھانے بنا دیے تاکہ چوری نہ ہو، واردات نہ ہو۔ ایک روز چوری کی واردات ہو گئی اور 10 چور گرفتار کر لیے گئے، 10 چور۔ اور 10 چوروں کے بارے میں جو ہے ملا طاہر کو خط لکھ کے بھیج دیا گیا کہ یہاں فلاں اس محلے میں، اس گھر میں چوری کی واردات دیتے ہوئے، کرتے ہوئے، نقب زنی کرتے ہوئے ہم نے 10 چوروں کو گرفتار کر لیا۔ اب جو ملا طاہر کے پاس یہ خبر پہنچی، جیل خانے میں ڈال دیے گئے، جیل میں ڈال دیے گئے، سلاخوں کے پیچھے۔ لیکن اتفاق کی بات یہ تھی کہ دروغہ زندان یعنی جو اس تھانے کا انچارج تھا،
اس کی نگاہ سے کسی طرح بچ کے نکلنے کی ایک آدمی کامیاب ہو گیا، اس نے کوشش کی اور ایک آدمی بچ کے نکل گیا صاحب تھانے سے۔ اب جو تھانے سے بچ کے نکل گیا ایک آدمی، اس نے سوچا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، بادشاہ یہ سوچے گا یا تو میرا رشتہ دار تھا جس کو میں نے چھوڑ دیا، یا پھر میں نے رشوت لی ہے جس سے پیسے لے کے میں نے جو ہے اسے آزاد کر دیا۔ یہ تھانے دار جو ہے پریشان ہونے لگا، انچارج پریشان ہونے لگا۔ یہ بیچارہ جو غریب آدمی لے کے مثلا سائیکل ویکل یا پیدل ویدل جیسے بھی نکلا، مزدوری کے لیے جو نکل رہا تھا، اب اس نے دیکھا کہ ایک اکیلا آدمی ہے، اس کو اٹھا کے دروغہ زندان نے قید خانے میں ڈال دیا، اور یہ بیچارہ مزدوری کرنے کے لیے نکلا تھا۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے۔ اب 4-5 دن جب گزر گئے تو ملا طاہر نے فیصلہ دیا کہ ان 10 چوروں میں سے کل جو ہے 2 کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ اب جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ 2 کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، اس نے سوچا کہ شاید ان میں سے ایک میں ہی نہ ہوں جسے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، اور میرے تو بچوں کو بھی خبر نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں۔ پروردگار سے راز و نیاز کرنے لگا۔ رات کا وقت قریب آ چکا تھا اور یہ مغربین کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا، مگر رات میں جب اس کے دل کو قرار نہ ملا، سکون نہ ملا، رات میں یہ اٹھا دیر گئے سناٹے میں، اور اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے کہنے لگا، پروردگارہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میرا جرم کیا ہے، میری خطا کیا ہے، میں تو یہ بھی نہیں جانتا، اے مالک کی سلاخوں کے پیچھے سے تیرے علاوہ کون ہے جو مجھے نجات دلا سکتا ہے۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ویسے ہی ملا طاہر نے دیکھا جیسے ساری حکومت نیست و نابود ہو گئی، عذاب میں غرق ہو گئی، پریشان ہو کے اٹھا۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو خواب تھا، خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور اس نے پھر زبردستی کوشش کی اور یہ پھر سو گیا۔ اب جو یہ سو گیا اس کے بعد اتنی دیر میں اس نے پھر 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر وہی دعا کی، اے پروردگارہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میرا جرم کیا ہے، میری خطا کیا ہے، مالک کی سلاخوں کے پیچھے سے تیرے علاوہ کون ہے جو مجھے نجات دلا سکے۔ اتنی دیر میں ملا طاہر نے پھر خواب دیکھا جیسے ایک اژدہا ہے جو اسے پورے محل کے ساتھ نگلنا چاہتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے اژدہا خدا کے پاس ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے، جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا جب قرآن نے اس کا ذکر کیا تو کہا ثعبان مبین، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اتنا کہ محل کو بھی نگلنا چاہتا تھا۔ فرعون اس اژدہے کو دیکھ کے، اس ناگ کو دیکھ کے، اس اژدہے کو دیکھ کے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اللہ نے اتنے بڑے بڑے اژدہا بنائے ہیں جو ہمیں یعنی پوری سب چیزوں کو نگل سکتے ہیں، بڑے بڑے محلوں کو نگل سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اس نے دیکھا کہ یہ اژدہا مجھے محل کے ساتھ، تخت کے ساتھ نگلنا چاہتا ہے، اور ایک مرتبہ اس کی ڈر کے پھر آنکھ کھلی۔ اب اس نے یہ نہیں کہا خواب تو خواب ہے، چلو کوئی بات نہیں، خواب تو سو جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، کوئی مظلوم ہے جو اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، اور کسی کی دعا ہے جو باب اجابت سے ٹکرا رہی ہے۔ اس نے فوراً تو سوچ لیا میں کل دیکھتا ہوں وہ کون مظلوم ہے، اور جیسے ہی اب اس نے سوچا کوئی مظلوم ہے، اتفاق سے اسے آرام سے نیند آ گئی۔ سویا وہ نہیں ہوتا جو بیداری کے عالم میں سوتا ہے، ارے سوتا تو وہ ہے جس پہ غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ تو بیدار ہو گیا اس لیے کہ اسے اپنے جرم کا احساس ہو گیا۔ جسے جرم کا احساس ہوتا ہے اسی کو تو حر کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جسے جرم کا احساس ہو جاتا ہے، جسے خطا کا احساس ہو جاتا ہے، اسی کو تو حر کہتے ہیں۔ حر الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، احساس خطا کا ہی نام تو حر ہے۔ احساس خطا، جسے اپنی خطا کا احساس ہو گیا وہی حر بن گیا۔ اور جب حر بن جاتا ہے تو اس جہان میں جتنی قیمتی شے ہوں گی انہیں آپ اپنے حساب سے جوڑ لیجئے، میتھمیٹکس کے اعتبار سے، کیلکولیٹر کے اعتبار سے، کمپیوٹر کے اعتبار سے، کتنی کائنات میں، کتنی اس کائنات میں دولتیں ہوں گی وہ آپ جوڑ لیجئے، مگر وہ رومال سیدہ کا پانا، دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، رومال سیدہ کا پانا ایک طرف۔ جب انسان گناہ کے غفلت سے نکل کے بیداری میں قدم رکھتا ہے تو احساس گناہ اسے حر بنا دیتا ہے، اور جب حر بن جاتا ہے تو رومال سیدہ انعام میں پا جاتا ہے۔ لہذا غفلت کے پردے کو چیر کے بیداری کے دامن میں قدم رکھنے کا نام ہی تو عزاداری ہے۔ غفلت کے پردے کو چیر کے
بیداری کے دامن میں جگہ رکھنے کا، قدم رکھنے کا نام ہی تو عزاداری ہے۔ عزادار غافل و بے خبر کو نہیں کہتے، عزادار تو باعمل اور باخبر کو کہتے ہیں۔ جو ساری دنیا کے حالات سے باخبر ہوتا ہے وہ عزادار ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے کیوں یہ مجلسوں کا اتنا ثواب ہے؟ اسی لیے کہ یہ مجلسیں بیداری عطا کرتی ہیں، غفلتوں کو توڑتی ہے، غفلتوں کے پردوں کو چاک کرتی ہے، اور چونکہ غفلتوں کے پردوں کو توڑ دیتی ہے اسی لیے بیداری سے بڑی کوئی دولت، بیداری سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اور غفلت سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ بنی اسرائیل جب تک غافل رہے تب تک فرعون ان کے بیٹوں کو قتل کرتا رہا اور ان کی بیٹیوں کو کام کرنے کے لیے زندہ رکھتا رہا، لیکن جیسے ہی موسیٰ نے آ کے انہیں بیدار کیا تو وہی بنی اسرائیل تھے جو فرعون کی نیست و نابودی کا سبب بن گئے۔ تو غفلت غلام بناتی ہے، بیداری حکومت عنایت کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بیداری ہمیں سلطنت عنایت کرتی ہے، حکومت عنایت کرتی ہے۔ بیدار ہو گیا بادشاہ، کسی پر ظلم ہوا ہے، ضرور ظلم ہوا ہے، اور جب بیدار ہو گیا کسی پر ظلم ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے اس نے صبح کا اعلان کیا۔ توجہ سے رکھیے ہم نے کیا کہا تھا۔ پہلے تو یہ سوچئے کہ ہر چیز خدا کی طرف سے ہے، اور پھر اپنے آپ کو خدا کی بندگی میں دے دیجئے۔ محفوظ قلعہ بھی اس کی بندگی سے بڑا قلعہ نہیں ہے۔ محفوظ قلعوں میں ہمیں موت آ کے یقیناً لے جائے گی، لیکن اگر خدا کی بندگی میں دے دیا تو نہ جانے کتنے بچے ہزاروں ٹن ملبے سے زندگی پا کے زندہ نکل رہے ہیں۔ یہ اس کی قدرت کا کمال ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر وہ چاہے ہم اس کی بندگی میں چلے جائیں گے تو موت کے بعد بھی زندگی دے دے گا۔ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ تو اس اعتبار سے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے دیجئے، نہ ادھر نہ ادھر۔ صرف اللہ کا میں بندہ ہوں اور اللہ نے میری روزی کا انتظام اللہ نے کیا ہے، اور بس اب بھروسہ کیجئے، کام کیجئے۔ کام کرنے کے لیے اللہ نے ہاتھوں میں طاقت دی ہے، پیروں میں طاقت دی ہے۔ وہ تو اپاہیجوں کو خدا کی قسم کھلا دیتا ہے، وہ تو اپاہیجوں کو کھلا دیتا ہے، تو آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ وہ تو محتاجوں کا پالن ہار ہے، وہ تو جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے ان تک رزق پہنچا دیتا ہے۔ وہ کسی سے بھی کوئی کام لے لے، یہ اس کی شان ہے۔ لہذا یہ بیدار ہو گیا بادشاہ، ان سب باتوں کو یاد رکھیے۔ جب بادشاہ بیدار ہو گیا تو اس نے صبح کو اعلان کیا، میری سلطنت میں جس کے اوپر بھی ظلم ہوا ہے وہ آئے اور میرے دربار میں میرے سامنے اپنے ظلم کو بیان کریں۔ یہ ڈھول تاشا بجا ندا دیتے ہوئے لوگ قید خانے کے نزدیک سے بھی گزرے۔ اس آدمی نے کسی طریقے سے اپنے کو ظاہر کیا جو بے خطا تھا، بے گناہ تھا، اور اس بے خطا نے ان لوگوں سے جو اعلان کرتے پھر رہے تھے، ندا دیتے پھر رہے تھے، انہیں اپنا سارا ماجرا سنایا۔ انہوں نے کہا کہ چلو بادشاہ کے پاس چلو، اپنا سارا ماجرا وہاں جا کے بیان کرنا۔ بادشاہ کے پاس لے آئے۔ بادشاہ کے پاس جو اب لے کے آئے تو بادشاہ نے اس کا سارا واقعہ سنا، سارا ماجرا سنا۔ اس سے کہنے لگا، چونکہ رات میں بہت بے پناہ بھیانک چیز دیکھ چکا تھا، اس نے کہا ہاتھوں کو جوڑ کے میرے بھائی مجھے معاف کر دے۔ اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، اور بندوں کو معافی کا حکم دیتا ہے۔ لہذا میں نے تمہیں معاف کر دیا، میرے خدا نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں 10,000 دینار دینا چاہتا ہوں یا درہم دینا چاہتا ہوں، تاکہ میں یہ محسوس کر سکوں کہ تم نے قبول کر لیا میرا ہدیہ اور تم نے واقعاً مجھے دل سے معاف کر دیا ہے، لہذا میں تمہیں 10,000 دینار دینا چاہتا ہوں۔ اس نے پھر قرآن مجید کی آیت پڑھی، اللہ ہدیے لینے دینے کو دوست رکھتا ہے، لہذا میں اس 10,000 کو قبول کر لیتا ہوں۔ اس نے تیسری بات کی کہ دیکھو اب تیسری گزارش میری یہ ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آئے، جب بھی تمہیں کوئی پریشانی آئے تو میرے دروازے پہ چلے آنا، میں پہلا کام تمہارا کروں گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت،
دو باتیں آپ کی ماننے کی تھی، میں نے سر جھکا کے تسلیم کر لی، تیسری بات آپ کی ماننے کی نہیں ہے، لہذا میں نہیں مان سکتا۔ بادشاہ کے قدموں کے نیچے سے تو تخت نکل گیا، یہ کون آ گیا جسے میں بلا رہا ہوں اور یہ انکار کر رہا ہے، جبکہ مجھ سے ملنے کے لیے تو لوگ ٹائم لیتے ہیں مگر یہ انکار کر رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں آنا تو نہیں آنا، مگر وجہ تو بتا دو میرے بھائی، آنا کیوں نہیں چاہتے؟ اس نے ایک ہی جملہ کہا، اے بادشاہ کیا سلاخوں کے پیچھے میری سسکیوں کی آواز کو سن سکتا تھا؟ کہا نہیں سن سکتا تھا۔ کوئی جو سلاخوں کے پیچھے میری سسکیوں کی آوازوں کو سن لے، اس کا دروازہ چھوڑ کے تیرے دروازے پہ کیسے چلا آؤں؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرا رب، ہمارا رب ہمارے ذہن کی تکلیفوں کو سننے والا ہے، ہمارے دل کی پکار کو سننے والا ہے۔ بندہ جب اسے پکارتا ہے تو خدا سنتا ہے۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں بس گناہ اگر دیکھ رہا ہے، گناہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تھوڑا سا اتنی دیر کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں، بس اللہ کا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے یا جو بھی کچھ آپ کر سکتے ہیں، تھوڑا سا خدا کی حمد و ثنا کریں۔ گناہ پر، گناہ کے جذبے پر ذکر خدا ایسے غالب آ جاتا ہے جیسے کسی مثلا چھوٹی سی چیز پہ ہزاروں ٹن وزن ڈال دیا جائے اور اس کے نیچے وہ دب جاتی ہے، ایسے ہی گناہ ایک معمولی سا ذرہ ہے اور ذکر خدا ہزاروں ٹن وزن کے برابر ہوتا ہے، تو یہ گناہ اس ذکر خدا کی پاکیزگی میں دب جاتا ہے، ولولہ گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بندے کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اسی لیے ہمیں دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں رسالت مآب کی زندگی، رسول اللہ کی بیٹی کی زندگی، کیا انہوں نے اپنے کھانے تک کے سامنے جو جسے خود مثلا بھوکے ہیں اور اس کو اٹھا کے سامنے سے دے دیا، اس لیے کہ جانتے ہیں جس خدا کے لیے دے رہے ہیں وہ تو آسمان سے طبق نازل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور ایسا ہوا بھی کہ نہیں ہوا، تو اس اعتبار سے انہوں نے سب کچھ اٹھا کے دے دیا، مگر اس کے بعد پھر یہی کہنا پڑے گا ابھی انسان کی عقل بالغ نہیں ہوئی، اور انسان ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ برائیوں کا دشمن ہوتا، مگر آج تک انسان برائیوں کا دوست ہے اور نیکیوں کا دشمن ہے۔ آج تک، یعنی اتنا علم پانے کے بعد، سائنس کی اتنی ترقی کرنے کے بعد، حقیقت دنیا کو جاننے کے بعد، اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد، کل تک جب ہم جاہل تھے، آنکھوں کی بناوٹ نہیں جانتے تھے کہ آنکھیں کتنے پردے کے پیچھے سے ہمیں دیکھنے کا کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے اللہ کا انکار تھا تب کوئی بات نہیں، اتنی نعمتیں تو نہیں جانتے تھے، مگر آج تو آنکھ کی بناوٹ کے بھی ساری ریسرچ سامنے آ چکی ہے، قدرت کی نئی 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 مثلا مخلوقات کی ریسرچ انسان کے سامنے آ چکی ہے، مگر یہ انسان اتنا پڑھ لکھنے کے بعد بھی آج بھی نیکیوں کا دشمن ہے اور برائیوں کا دوست ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ برائیوں کا دشمن ہوتا اور نیکیوں کا دوست ہوتا، مگر ہے یہی بات کہ جتنا یہ فحش باتوں کو پھیلانا چاہتا ہے اتنا جو ہے نیکیوں کو پھیلانا نہیں چاہتا۔ ایک آپ کوئی نیکی کی کلپ بنا کے ڈال دیجئے، 10 20 50 آدمیوں نے دیکھ لیا تو شکر خدا کیجئے، اور ایک بے حیائی کی کلپ بنا کے ڈال دیجئے، لاکھوں شیئر ہو جائیں گے، کروڑوں لوگ دیکھنے والے ہو جائیں گے۔ اے انسان تو برائی کو کتنا پسند کرتا ہے، کاش ہونا یہ چاہیے تھا کہ تو نیکیوں کو پسند کرتا، مگر نیکیوں کو پسند نہیں کرتا، برائیوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد یہی تو ہوا، اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں ساری نیکیوں نے یہاں سے وجود پایا، مگر جو ان لوگوں نے نیکوکاروں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ تاریخ میں ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ وہ اتنا غم زدہ ہے، اتنا غم زدہ ہے خدا کی قسم کہ جو بھی جس پر یاد آ جاتا تھا، جو زمانہ بھی اگر پیغمبر اسلام کو امام حسین کا زمانہ یاد آتا تھا تو اس پہ روتے تھے، جناب سیدہ کونین کا زمانہ یاد آتا تھا تو اس پہ روتے تھے، حسن مجتبیٰ کا زمانہ یاد آتا تھا تو اس پہ روتے تھے، نبی کی بیٹی حسین پہ گریا کرتی تھی، رسول اللہ اپنے حسین پہ روتے تھے، اور حسین پہ جب روتے تھے، روایت ہے سنیے گا خدا کی قسم، روایت ہے صحیح بخاری میں بھی بیان کیا اس روایت کو، کہتے ہیں کہ ام سلمہ کے یہاں ایک روز پیغمبر
اسلام سلمہ کے گھر تھے، موجود تھے۔ جناب سلمہ سے امام پیغمبر اسلام نے کہا اے سلمہ دیکھو مجھ پہ وحی نازل ہونے والی ہے، اگر کوئی میرے پاس آئے تو میرے حجرے میں نہ آنے دینا، کہہ دینا کہ وحی نازل ہونے والی ہے، کسی کو میرے پاس نہ آنے دینا۔ جناب سلمہ کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ہمارا چھوٹا نواسا یعنی حسین ابن علی کھیلتے کھیلتے ہمارے گھر آ گئے اور مجھے اپنی بچپن کی زبان میں کہا اے نانی اماں میرے نانا جان کہاں ہے؟ میں نے کہا بیٹا حجرے میں موجود ہے، مگر اپنے پاس آنے سے منع کیا ہے کہ اے سلمہ کسی کو میرے پاس نہ آنے دینا۔ امام حسین نے اپنے بچپن کے انداز میں کہا اے نانی جان کیا نانا جان نے حسین کو بھی روکا ہے، حسین کو بھی منع کیا ہے؟ تو یہ آواز پیغمبر اسلام نے سن لی، اور جیسے ہی یہ آواز پیغمبر اسلام نے سنی ویسی آواز دے کے کہا اے سلمہ میرے حسین کو آنے سے نہ روکیے گا، لو اجرکم اللہ۔ حسین اندر چلے گئے، جیسے ہی حسین اندر گئے ویسے ہی تھوڑی دیر گزری اور حجرے سے زور زور سے رونے کی آوازیں آ رہی ہے۔ میں دروازے کے نزدیک آئی، میں نے معلوم کیا یا رسول اللہ کیا وحی نازل ہو گئی؟ کہا وحی نازل ہو گئی، میں آ سکتی ہوں حجرے میں؟ ہاں اے سلمہ تم حجرے میں آ سکتی ہو۔ اب جو میں نے دروازہ کھولا تو میں کیا دیکھتی ہوں، رسول رسالت ماپ کا ایک ہاتھ گدی پہ رکھا ہوا ہے اور ایک ہاتھ پیشانی پر ہے، اور اپنے بیٹے کا بوسہ لیے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں۔ میں نے معلوم کیا یا رسول اللہ رونے کا کیا سبب ہے؟ اے سلمہ وہی ملک وہی کا فرشتہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا اور حسین بھی میری برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، میں اپنے بچے حسین سے پیار کر رہا تھا۔ ملک نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ میں اپنے بیٹے سے پیار کر رہا ہوں، ملک نے مجھ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ حسین سے بہت پیار کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں اپنے بیٹے حسین سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اس وقت ملک نے کہا مگر یا رسول اللہ ارے اس آپ کے بیٹے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں قتل کر دیا جائے گا، لو اجرکم اللہ۔ وہ رات بھی آ گئی، اب جو وہ رات آئی تو ایک مرتبہ جناب ہلال بجلی کہتے ہیں میں خیموں کے پہرے پر تھا، اور جب میں خیمے کے پہرے پر تھا میں نے دیکھا حسین ابن علی خاموشی سے اپنے خیمے سے نکلتے ہیں، میں پیچھے پیچھے ان کے ساتھ چلا۔ انہوں نے جو میری آہٹ محسوس کی مرتبہ مڑ کے کہا ہلال تم ہو؟ ہاں مولا میں ہوں۔ ہلال بجلی نے کہا ہاں آقا میں ہوں، مجھے میری جسارت کو معاف کر دیجئے گا۔ ہم چلتے رہے، حسین آگے بڑھتے رہے، ایک جگہ وہ آئی جہاں حسین نے ایک جگہ کو دیکھ کے کہا اے ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بھائی عباس کے بازو کٹ کے گریں گے، مگر میں ہوں کہ کبھی ادھر دیکھتا ہوں کبھی ادھر دیکھتا ہوں۔ اے ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے علی اکبر کے سینے پہ سینہ لگے گی، میں ادھر دیکھتا ہوں مگر ادھر دیکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا اے ہلال میں تمہیں بتا رہا ہوں اور تم ہو کہ کبھی ادھر دیکھتے ہو کبھی ادھر دیکھتے ہو۔ ہاں آقا دیکھ تو رہا ہوں مگر دکھائی نہیں دیتا۔ اے ہلال کیا دیکھ رہے ہو؟ جب سے کربلا آیا ہوں ارے کسی ماں کے رونے کی آواز سنتا ہوں مگر آواز آتی ہے ماں دکھائی نہیں دیتی۔ اے ہلال وہ میری والدہ گرامی ہے جو حسین پہ گریا کر رہی ہے، حسین پہ اشک بہا رہی ہے، حسین پہ ماتم کر رہی ہے۔ زمانہ ایسا زمانہ ہے جو نیکیوں کو دشمن رکھتا ہے، برائیوں کو دوست رکھتا ہے۔ ارے وہ سیدہ جس کی پسلیاں توڑ دی گئی، پہلوں کو شکستہ کر دیا گیا، وہ حسین جس کو 3 دن کی بھوک و پیاس میں بے گناہ قتل کر دیا گیا، تشنا قتل کر دیا گیا، اور تشنا قتل کر کے اس کے گھر کو لوٹ لیا گیا، اس کے نوک نیزہ پر اس کے سر کو بلند کر دیا گیا۔ ماں ہے کہ جو اپنے بچے پہ روتی ہے، ماں ہے جو اپنے لال پہ اشک بہاتی ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ پروردگارا جہان بھی تیرا ہے، آخرت بھی تیری ہے، کل جہان کا مالک بلکہ تو جہانوں کا رب العالمین ہے، پروردگار ہے۔ پروردگارا ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، پروردگارا ہمارے گناہ بے شمار ہیں، پروردگارا ہم خاطی ہیں، گناہ گار ہیں،
ہمارا کوئی عمل شاید ایسا ہو جو تیری بارگاہ میں قابل قبول ہو، مگر پروردگارہ ہم ہی گناہ گار ہیں، تو رحیم ہے، کریم ہے۔ پروردگارہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ اپنے کرم کی بنیاد پر ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما، ہماری اس عبادتوں کو قبول فرما۔ پروردگارہ ذکر اہل بیت پہ مر جائیں اور ذکر اہل بیت پہ زندگی عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بے خطا بے گناہوں کو پروردگارہ جو مجرم ہے، مجرم نہیں ہے، قید میں گرفتار ہو گئے بے خطا، ان کو نجات کے اسباب عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما۔ صاحبان اولاد کو جنہیں بیٹے کی طلب ہے پروردگارہ انہیں اولاد نرینہ بھی عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما۔ صاحبان روزگار کو پروردگارہ ان کے روزگار میں برکتیں عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، آقا کے ظہور میں تاجیل فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومن مومنات کی ارواح، خصوصاً جن کو لاوارث رہ گئے ہیں ان کو، اور جو اس مجلس کو برپا کرنے والے ہیں ان کے مرحومین کو ایصال فرما۔ بسم